میرے وہ بندے، میری وہ مخلوق جب تک میری نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہے گی اور جب تک میری نعمتوں کو کھا کر میرا اور شکر ادا کرتی رہے گی، میرا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ میں ان کو اور نعمتوں سے نوازتا رہوں گا. لیکن لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میرا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر وہ انتظار کریں کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت خطرناک ہے اور بہت دردناک عذاب ہے میرا. ایک وہ عبادت جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ایک وہ عبادت جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، ہم حیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جسم عطا فرمایا، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں آج، کہ کل قیامت کے دن یا ہمارے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک یہ عبادت ہے جو تم دنیا میں حیات ہو کر رہے ہو، جو دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی میں کر رہے ہو، اس کا ثواب تو تمہیں ضرور ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے لیے بھی اس کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا رہے گا. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری وفات کے بعد بھی کسی عبادت کا ثواب ملتا رہے، تمہاری دنیا کے جانے سے بعد بھی کسی عبادت کا ثواب ملتا رہے اور تمہارے نام اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا رہے، تو تم کوئی کام ایسا کرو صدقہ جاریہ کی نیت سے، یا جو دنیا میں تم نے اپنا مال خرچ کیا اس کو دنیا میں اللہ کے کسی اداروں میں لگا دو یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو میری ایک یہ بھی نعمت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر میں نے تمہیں غربت کی حالت میں رکھا، اگر مسکین بنایا، غریب بنایا، لیکن میں نے صرف ایک نعمت تمہیں عطا فرمائی، اولاد. سب سے بڑی نعمت یہ اولاد بھی ہے. اگر تمہارے پاس یہ اولاد کی نعمت ہے تو تم اس اولاد کو سیدھی راہ دکھاؤ اور سیدھے راستے پر چلاؤ. ایک ہوا کہ صرف سیدھے راستے پر چلایا، اس نے صرف اپنے کے لیے کمایا، اس کی اولاد نے صرف اپنے اوپر خرچ کیا اور صرف اپنی آخرت سنواری، صرف اپنی آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ اکٹھا کیا. اور دوسری وہ ہدایت ہے والدین کی اپنی اولاد کے لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو ایسا خوبصورت راستہ دکھلایا اور اس راہ پر اپنی اولاد کو ڈھالا کہ وہ اولاد دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو پڑھتی رہی اور اس کلام پاک کو حفظ کیا، پھر اس کا ترجمہ یاد کیا، پھر اس کی تفسیر کو سمجھا اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کے بعد وہ کلام دنیا کے بندوں تک پہنچایا. یہ جو عبادت یہ شخص، یہ بندہ، یہ والدین کی اولاد جو کر رہی ہے، قرآن کو حفظ بھی کر رہی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اپنے دل میں بسائی بیٹھی ہے اور اس قرآن کو دنیا تک بھی پہنچا رہی ہے، اگر اس بچے کا باپ دنیا سے وفات پا گیا، جب تک یہ اس کا بچہ اس کلام کو پڑھتا رہے گا، کیونکہ اس کلام کو پڑھنے کا ذریعہ اس کا باپ بنا تھا، اس کی ماں بنی تھی، اس کے بڑے بھائی بنے تھے، اس کے رشتہ دار و اقارب بنے تھے. اگر یہ بچہ، اگر یہ اولاد جب تک دنیا میں زندہ ہے اس دین کا کام کرتی رہی، اس کلام پاک کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتی رہی، جب تک یہ اولاد زندہ رہے گی اور جب تک اس کلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتی رہے گی، چاہے اس کا باپ وفات ہی کیوں نہ پا گیا ہے، لیکن اس کے باپ کو، اس کے بچے کا وہ پڑھنے کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور جب تک اس کی اولاد نے اگر اپنے بھائیوں کو وہ علم دیا تو وہ اپنے بھائی یا وہ اپنے رشتہ دار جب تک اس علم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس علم کو اور لوگوں تک پہنچاتا رہیں گے، تب تک ان کا جو عمل تھا، ان کا جو علم دنیا تک پہنچتا رہا، اس کا سارے کا سارا ثواب اس کی وفات کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا. یہ ہوا صدقہ جاریہ. اب یہ انسان دنیا میں آیا اور کہتا ہے میں نے بہت مال کمایا، میں نے دنیا کی پر بھی خرچ کیا اور آخرت پر بھی خرچ کیا، اپنی اولاد پر بھی خرچ کیا اور اپنی آخرت کے لیے بھی خرچ کیا. کل قیامت کے دن اس شخص کو پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے جوانی دی تھی وہ کہاں خرچ کر کے آیا ہے، میں نے تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، بتا اپنی اولاد کو کس راہ پر چلایا ہے، میں نے تجھے مال عطا فرمایا تھا، دکھا وہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کے آیا ہے. اگر اس بندے نے وہ مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے کمایا ہوگا تب تو یہ امتحان میں پاس ہو گیا. اگر اس بندے نے اپنی اولاد کو سیدھی راہ پر چلایا ہے، اپنی اولاد کو دین کا راستہ دکھلایا ہے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہے،
تب تو یہ شخص پاس ہو گیا. اگر یہ بندہ اپنی جوانی کو اس نے صرف دین کے کام میں مگن رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے اس نے جوانی, تب تو یہ انسان اس امتحان میں پاس ہو جائے گا. لیکن اگر اپنے اولاد کے اس حساب و کتاب سے بھی یہ گر گیا, اپنے مال کے حساب و کتاب سے بھی گر گیا, اپنی جان کی حساب و کتاب سے بھی گر گیا, تو کل قیامت کے دن اس بندے کو ارشاد فرمائے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. اب رب ہی بہتر جانتا ہے, یا تو اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف لگا دیا جائے گا, یا تو اس کا ہاتھ اس کے پیٹ میں سوراخ کر کے وہاں سے گھسا کر پیچھے کی طرف سے نکالا جائے گا, اور پیچھے کی طرف سے اس کو نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اس بندے کو گھسیٹو اور عمدہ جہنم میں ڈال دو. اس نے دنیا میں کوئی بھی میرا پیغام نہیں سمجھا اور کوئی بھی میری فرمانبرداری نہیں کی. آج اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی نعمت سے نوازا ہے, اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے, لیکن یہ انسان غافل ہو گیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بھول چکا ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دی ہوئی سنتوں کو بھلا چکا ہے اور دنیا میں مگن ہو گیا ہے. اس کو نہ کوئی غیرت رہی مال کی, نہ کوئی غیرت رہی اپنی عزت کی, نہ کوئی غیرت رہی اپنے ایمان کی. اس کا ایمان بھی لٹ گیا, اس کا مال بھی لٹ گیا, اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی اور اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی. یہ یاد رکھیں کہ دنیا ایک نہیں 100 بار تباہ ہو جائے, 100 بار برباد ہو جائے, لیکن ہماری آخرت برباد نہ ہو. اگر کسی انسان کو آخرت مل رہی ہے, اس کے پیچھے دنیا کی ساری زندگی کی قربانی کیوں نہ لگ جائے, یہ شخص کامیاب ہے, یہ شخص کامیاب ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہمراہ کچھ صحابی جنگ کی موقع سے واپس جب گھر کے لیے لوٹے, تو یہ صحابیہ عورت حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میرا باپ بھی جنگ میں گیا تھا, میرا بھائی بھی وہیں گیا تھا, میرا شوہر بھی وہیں گیا تھا. جب یہ صحابی اپنے گھروں کے لیے لوٹ رہے تھے, تو یہ ہندہ عورت, یہ صحابیہ عورت ان لوگوں سے کہنے لگی, جب پہلا قافلہ پہنچا تو کہنے لگی مجھے بتاؤ تمہارے ہمراہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, بتاؤ ان کا کیا حال ہے. پہلے قافلے نے یہ خبر پہنچائی کہ تیرا باپ اس جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا. اس حضرت ہندہ کو کبھی خیال نہ آیا کہ میرا باپ شہید ہو گیا. کہا نہیں, مجھے باپ کی کوئی پرواہ نہیں, وہ تو اللہ نے جنت میں داخل کر لیا ہوگا. تم بتاؤ میرا نبی تو ٹھیک ہے. یہ خیر یہ قافلہ نکل گیا. جب دوسرا قافلہ پیچھے سے آیا, اس عورت نے پھر ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے, کیا وہ اچھے ہیں, کیا ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. اس قافلے نے کہا اے ہندہ تو کس کی بات کر رہی ہے, تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. اب یہ عورت اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, تم بتاؤ کیا میرے حبیب حیات تو ہیں, کیا میرے حبیب کو کسی چیز کی تکلیف تو نہیں پہنچی. یہ قافلہ بھی گزر گیا. جب تیسرا قافلہ پیچھے سے آیا, اس نے کہا اے ہندہ کیا کر رہی ہے, تیرا باپ بھی شہید ہو گیا, تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا, تیرا بیٹا گیا تھا وہ بھی شہید ہو گیا. یہ پھر دل پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے باپ کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے شوہر کی کوئی ضرورت نہیں. اگر مجھے میرے حبیب کا دامن مل جائے, مجھے ان کی غلامی نصیب ہو جائے, میری دنیا بھی سنور جائے گی اور میری آخرت بھی سنور جائے گی. جب چوتھا قافلہ پیچھے سے آیا تو اس قافلے کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عورت کے گھر تشریف لائے. یہ عورت گئی اور دوزان ان کے قدموں پر گر پڑی, کہنے لگی اے میرے حبیب, اے میرے نبی, مجھے تیرا دامن مل گیا, مجھے تیری غلامی مل گئی, اب میری دنیا بھی سنور گئی, میری آخرت بھی بلند ہو گئی, مجھے بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے بندو تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے, تب تک ایمان والے کامل نہیں ہو سکتے, مومن نہیں بن سکتے. صحابہ کرام نے کہا کب تک, وہ کون سا کام باقی رہ گیا جس کو کرنے سے پہلے ہم مومن نہیں بن سکتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم, جب تک اپنے اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ اور اپنی ساری دنیا سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو, تب تک تم مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اس عورت نے یہ دعویٰ کر کے دکھایا, نہ بھائی کی پرواہ ہوئی, نہ شوہر کی پرواہ ہوئی اور نہ اپنے والد کی پرواہ ہوئی,
بس آپ علیہ السلام کے دامن میں گر پڑی اور ارشاد فرمانے لگی مجھے تیرا دامن اور تیری غلامی مل گئی، اب میری دنیا بھی سنور گئی اور میری آخرت بھی سنور گئی۔ اگر یہ شخص دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ کی نیت سے کوئی مال خرچ کر رہا ہے، یا اپنی اولاد کو سیدھی راہ پر چلا رہا ہے، یا اپنی جان کو کہیں سیدھی راہ پر چلایا ہے، یہ صدقہ جاریہ اس کی موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایک بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، ذرا میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنی اولاد کو کس راہ پر لگایا ہے، کون سی تعلیم میں اس کو مگن رکھا ہے، کون سی تعلیم میں نے اس کو دی ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ مغربی تعلیم جب آئے گی ہماری اولاد انسانیت کا پیغام سیکھے گی، ہماری اولاد انسانوں میں داخل ہوگی، لیکن اس مغرب کی تعلیم نے ہماری ماؤں بہنوں کے سر سے دوپٹے بھی اٹھا دیے، ان کی عزت کو بھی لوٹ لیا، بچے کی عزت کو بھی لوٹ لیا۔ بچے کے ہاتھ میں سب سے بڑا شیطان موبائل کی شکل میں ملا ہے، وہاں سے باپ آوازیں مار رہا ہے، بچے کا سر موبائل میں رہتا ہے، اس کی طرف نظر نہیں مارتا کہ میرا باپ وہاں سے آواز مار رہا ہے، نہیں، اس کی گردن اسی میں ہے، اس کا سارا دماغ اسی میں خرچ ہو گیا ہے، اس کی نظریں موبائل کے لیے ہیں، کہتی ہوں ابا بول لو، لیکن اس کے لیے نظر نہیں مار سکتا جس باپ نے ساری قربانیاں اس کے لیے دی، جس باپ کے ہوتے ہوئے یہ موبائل کے لائق بنا، یہ بے غیرت نہیں سوچتا مجھے باپ وہاں سے آوازیں مار رہی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کاش میرے والدین زندہ ہوتے، کاش میری اماں جی زندہ ہوتی آج، اور میں عشاء کی نماز فرض کھڑا ہو گیا ہوتا، اقامت پڑھ لی ہوتی اور سورہ فاتحہ میں نے پڑھ کر سورت شروع کر لی ہوتی، میری ماں وہاں سے آواز مارتی بیٹا محمد، میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز کو چھوڑ دیتا۔ لیکن ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ماں اور اپنے باپ کے لیے یہ موبائل ہم سے نہیں چھوٹتا، ہماری ساری زندگی اس میں مگن ہے، اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، گردن اس موبائل میں ہے، آوازیں دے رہا ہے باپ کو، وہ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ سب سے بڑا بے شرم اس کا باپ ہے جس نے اس کو اس راہ پر چلایا ہے، جس نے اس کو یہ تعلیم مغربی دی ہے۔ آج یہ باپ اپنے بچے کے لیے دیکھ کر اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج اس ماڈرن زمانے میں میرا بچہ کسی منزل تک پہنچ گیا ہے یا میری بچی کسی منزل تک پہنچ گئی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اس بے شرم کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہوئی۔ اگر بچی کی طرف نظر ماری جائے تو اس کے کپڑے، وہ تو نہ اس کے سر پہ چادر ہے، نہ جسم تن پہ کپڑا ہے، اس کا کپڑا آدھے جسم تک نظر آ رہا ہے، اس کی جوتیاں مغرب کی تعلیم کی جیسی ہیں، اس کا دوپٹہ بھی ویسا ہے، لیکن یہ باپ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے اس ماڈرن زمانے میں میری بچی کسی منزل تک پہنچ رہی ہے، اور فخر سے کہتا ہے یہ باپ میری بچی نے پی ایچ ڈی کر لی فلاں کالج میں جا کر۔ ہم نہیں کہتے یہ تعلیم نہ دو، لیکن یہ بھی توجہ کرو کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہی بیٹی ہمیں جہنم میں لے جائے، یہی بیٹی ہمارا گریبان پکڑے اور ہمیں جہنم میں لے جائے۔ دنیا کی بچیوں سے اور جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ان جوانوں کا گریبان پکڑے گا وہ حسین جو کربلا کے میدان میں سر کٹا بیٹھا تھا۔ کل قیامت کے دن یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ان بچیوں کا گریبان پکڑے گی اور پوچھے گی ان سے بتا میرے بیٹے نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کٹوا دی تھی، بتا تو میرے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ تو نے تو اس پردے کا بھی فاش کر دیا، اپنی عزت کو بھی غیروں کے حوالے کر دیا، اپنا لباس بھی غیروں کے حوالے کر دیا۔ اس باپ کو غیرت نہیں، اس کی عزت بھی لٹ گئی، اس کا ایمان بھی لٹ گیا، اس کی تمیز بھی مر گئی۔ اپنی بچی کے لیے دیکھ کر فخر سے کہتا ہے میری بچی تعلیم یافتہ ہے، پی ایچ ڈی کر کے بیٹھی ہے، فلاں سکول میں بچوں کو تعلیم دے رہی ہے، لیکن بے غیرت کو شرم نہیں، نہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے، نہ اس کے سر پہ چادر ہے، بال لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے جسم کی لوگ نمائش کر رہے ہیں، اس باپ کو غیرت نہیں آتی۔ کل یہی بچی مجھے قسم خدا کی ہے کہ اس باپ کو گریبان پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی۔ جب اس بچی پر جہنم نازل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں اس کو گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو، یہ بچی کہے گی میرے رب نہیں، میرے باپ کو بلایا جائے، میں اس سے پوچھتی ہوں اس نے مجھے کون سی تعلیم دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بلایا جائے اس کی باپ کو بھی عدالت میں۔ جب اس کا باپ وہاں پہنچ گیا یہ بچی کہے گی اس باپ نے مجھے دین کا پیغام نہیں سکھایا تھا، اس باپ نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی تھی،
اس نے تو مجھے مغربی تعلیم سکھائی تھی, اس نے تو مجھے سکولوں میں لے کر داخل کیا تھا, میں کیا سیکھتی, میں تو اس کی محتاج تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ اس کے باپ کو بھی. کہے گی نہیں ایک اور مطالبہ ہے میرا, میرے بڑے بھائی کو بلایا جائے. کہے گی میرا بھائی بھی پڑھا ہوا تھا, لکھا پڑھا تھا, تعلیم یافتہ تھا, قرآن پڑھتا تھا, میرے لیے کبھی اس نے ترجیح نہیں دی, میری طرف کبھی نہیں اس نے نظر دوہرائی کہ میری بہن کیا کر رہی ہے, اس نے مجھے کبھی سیدھی راہ نہیں دکھائی, کبھی قرآن نہیں پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بھائی کو بھی لے جاؤ. جب چند قدم آگے یہ عورت جائے گی اور کہے گی نہیں میرے رب, میرے شوہر کو بھی بلایا جائے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی, ذرا پوچھا جائے میرے شوہر کو کہ میرے لیے اس نے کیا کیا ہے, مجھے کتنا دین سکھایا ہے اور مجھے کتنا اللہ کی کبریائی کا پابند بنایا ہے. اس کا شوہر لاجواب ہو جائے گا. کہا تو میں کہے گا میں تو دنیا کی نعمتوں میں مگن تھا, میں تو مال کے پیچھے مگن تھا, میں اس کو کیا سکھاتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ اس کے شوہر کو بھی جہنم میں. جب جہنم کے قریب پہنچے گی کہے گی ایک مطالبہ میرا اور ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گی کیا, کہے گا میرے بڑے بیٹے کو بھی بلایا جائے. جب اس کے بڑے بیٹے کو عدالت میں بلایا جائے گا اور یہ کہے گی یہ عورت میں نے اپنے بچے کی خاطر ہر ایک قربانیاں پیش کی تھی, اپنے بچے کی خاطر خود بھوکی رہی تھی, ننگی رہی تھی, پیاسی رہی تھی, اپنے بچے کو تکلیف نہیں ہونے دی, اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا, حافظ قرآن بنایا تھا, دیندار بنایا تھا. میرے بچے سے پوچھا جائے میرے لیے کیا کر کے آیا ہے, مجھے کتنا سکھایا ہے اس نے علم. یہ اللہ تعالیٰ کہے گا اس عورت سے, ان فرشتوں سے کہ لے جاؤ اس کے باپ کو بھی, اس کے شوہر کو بھی, اس کے بھائی کو بھی اور اس کے بچے کو بھی, ان چاروں مردوں کو اس ایک عورت کے ساتھ جہنم میں داخل کر دو. اور یہ ہو کر رہے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ کا ضابطہ ہے. بس یہی ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی اس بات سے پیچھے ہٹ گیا, اس بات سے اس کا یقین